خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے سے زمین و آسمان روشن و منور ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے انسانیت کو جینے کا سلیقہ آ گیا، طریقہ آ گیا، تو اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے میں اپنا میلاد مناتے۔ آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے سوموار کا، تو عرض کیا گیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے پیر شریف کو سوموار کو روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنا یوم منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں۔ تو عاشقان رسول بھی پوری دنیا میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد و اہتمام کرتے ہیں۔ تو تمام ہی عاشقان رسول اپنے گھروں کو سجائیں، پرچم لگائیں، جھنڈے لگائیں، چراغاں کریں، لائٹنگ کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق اور ہمت دی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں اسلام ملا ہے، رب کی پہچان ملی ہے۔ ہم اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پر قسم دیتے ہو؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، رب کی قسم، ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے قسم کو اس لیے نہیں لی کہ کوئی شک تھا، نہیں، قسم اس لیے لی ہے کہ جب تم یہ عمل کر رہے تھے تو فرشتوں کا سردار جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے، جو آپ کی تشریف آوری پر، دین اسلام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تو کیا خوب صحابہ کرام کا طریقہ تھا، اور آج بھی یہی عاشقان رسول کا طریقہ ہے۔ وہ محافل منعقد کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سنتے اور سناتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور غرباء کی مدد کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑے اچھے کام ہیں۔ شارح صحیح بخاری محمد بن احمد قسطلانی اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں
کہ وہ مسلمان خوش نصیب ہیں عاشقان رسول کہ جو ربیع الاول میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے پورا سال خیر و برکت رہتی ہے، ہر جائز مراد بڑی جلدی پوری ہوتی ہے، آفات و بلیات دور ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دھوم دھام سے میلاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمنے اسیاں پہ بجلی گراتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم میلاد آقا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے رضا ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آمین۔